یورپ ڈرا کرتا تھا وائکنگ سے، مگر جب وائکنگز نے مشرق کی طرف ٹریول شروع کیا تو ان کا سامنا ایک ایسی سویلائزیشن سے ہوا، ایک ایسی سپر پاور سے ہوا جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ طاقت تھی دا مسلم سویلائزیشن۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ تھوڑا سا مسلم سویلائزیشن کو اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو الاندلس تھا، جو آئیبیرین پیننسولا تھا، یہ ویسٹرن ایج تھی کنیکٹڈ ٹو اے مچ لارجر ورلڈ۔ اس کے پیچھے ایسٹ کی طرف جو شہر تھے اس کے اندر آرمیز، مرچنٹس، روڈز تھے، ریٹن گورنمنٹ تھی، اور اس تمام سویلائزیشن کے سینٹر میں کھڑا ہوا تھا بغداد کا شہر، فاؤنڈیڈ بسائڈ دا ٹائگرس ریور، کیپٹل آف دا عباسد مسلم خلیفت۔ ناردرن یورپ جب چھوٹے چھوٹے بادشاہ جہاں پہ رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے چیف تھے، چھوٹی چھوٹی اسکیٹرڈ سیٹلمنٹس تھیں، بغداد کے اندر ایک انٹرنیشنل سسٹم کام کر رہا تھا۔ پوری دنیا سے کیروانز آیا کرتے تھے، مرچنٹس آیا کرتے تھے، سلور اور گولڈ کے اندر تجارت کی جاتی تھی، کتابیں لکھی جاتی تھیں، ٹیکسز کو ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، جب وہ حکم دیتا تھا تو اس کو ہزاروں کلومیٹر دور جو اس کی ڈومین ہوتی تھی اس تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس سویلائزیشن کا جو سکیل تھا اس زمانے میں اتنا بڑا تھا جو یورپ کو بھی بالکل ہی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح کی ایک سپر پاور دنیا میں موجود ہے، اور وائکنگز کو تو اسپیشلی بالکل آئیڈیا نہیں تھا۔ بغداد ایک الگ قسم کی طاقت تھی۔ دیکھیے، یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا مسلم سویلائزیشن سے باہر، ان کو ہر سال ریونیو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی کسی سال فصل فارغ ہو گئی تو ان کو دوسرے علاقوں پہ حملے کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، ان کے مسئلے زیادہ تھے، ہر سال ہینڈ ٹو ماؤتھ یہ لوگ رہتے تھے۔ یہ جو مسلم سویلائزیشن تھی، اٹ واز کیپیبل آف پروڈیوسنگ ویلتھ ایئر آفٹر ایئر۔ ایسے نہیں ہوا کہ سویل کے بعد وائکنگز نے مسلمانوں کو اٹیک نہیں کیا، ایسے بھی نہیں ہوا کہ سویل کے بعد کسی اور شہر کا سیج نہیں کیا، مگر سروائیول جو ہے وہ وائکنگز کا ہمیشہ یہ رہا اس زمانے میں کہ وہ اتنے سمجھدار ضرور تھے کہ ان کو سمجھ آ جاتا تھا کہ کس کو اٹیک کرنا ہے اور کس کے ساتھ دوستی کر کے چلنا ہے۔ وہ روتھلیس ضرور تھے مگر ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکل بھی تھے۔ تو ایک طرف وائکنگز جو ہیں وہ یورپ کی سیٹلمنٹس کو اٹیک کر رہے تھے، ادھر سے جو فرس تھیں، ویکس، ہنی، ویپنز اور غلام، ان کو تجارت کے لیے وہ لے کے جاتے تھے ایسٹرن یورپ کی طرف، مسلم سویلائزیشن کی طرف۔ یعنی یہ وہ ٹائم تھا جب وائکنگز کو سمجھ آ گیا کہ اگر ہم کسی سے لڑیں گے تو ہمیں بھاگنا پڑے گا، کسی سے تجارت کرنے کے لیے ہمیں چونکہ بار بار جانا ہے تو اس سے لڑنے کا نقصان ہوتا ہے۔ جو وائکنگز ایسٹ کی طرف ٹریول کر رہے تھے، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو روس کہا جاتا تھا، ایونچولی وہ بلیک سی سے کانسٹینٹینوپل کی طرف انہوں نے ٹریول کیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے وولگا ریور کو کراس کیا کیسپین سی کی طرف اور اس کمرشل ورلڈ کی طرف جو عباسد خلیفت کی طاقت کے نیچے تھی۔ ایک کرونیکل ہمیں بتاتا ہے کہ 862 میں ایک اسکینڈینیوین لیڈر تھا جس کا نام تھا رورک، اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا نوو گراڈ کے علاقے میں۔ یہ جو کرونیکل کی خبر ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، انسرٹن بات ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب وائکنگ آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہو رہے تھے۔ وہ اس لیے ٹرانسفارم ہو رہے تھے کہ ان کا سامنا ایسی ایک سویلائزیشن سے ہو گیا تھا کہ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب صرف لڑنے سے اور ریڈ کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، آنے والے وقتوں کے اندر ہماری ٹرانسفارمیشن ضروری ہے۔ 9ویں صدی میں، 9th سینچری میں ایک عباسد آفیشل تھا جس کا نام تھا ابن خرداد بے، اس نے ان لوگوں کے بارے میں لکھا جن کو روس کہا جاتا تھا۔ یہ جو عباسد آفیشل تھا یہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں کام کیا کرتا تھا عباسد خلیفت کی۔ اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے بالکل ڈفرینٹ پروسپیکٹو سے ہمیں وائکنگز کے بارے میں بتایا ہے۔ یعنی یورپینز جو لکھ رہے تھے وہ لکھ رہے تھے کہ یہ بالکل پاگل جنگلی قسم کے لوگ ہیں جو حملہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ ابن خردابی یہ لکھ رہا تھا کہ یہ مرچنٹس ہیں جو سامان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیسپین ورلڈ اور بغداد کے بیچ میں جو علاقہ ہے اس میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور ہمیں ابن خردابی کے حساب سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کتنا دور اسکینڈینیویا سے وائکنگز اس وقت تک پہنچ گئے تھے۔ ان کو رستوں کی ظاہر سمجھ تھی، وہ ڈیوٹیز بھی دیا کرتے تھے جو عباسد خلیفت ان کے اوپر لگایا کرتی تھی۔ ابن خردابی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ بہت پیسفل لوگ نہیں تھے، مگر بہرحال یہ مرچنٹس تھے۔ اور ایونچولی جب یہ کہانیاں بغداد کے دربار میں پہنچی تو پھر ایک شخص کو بھیجا گیا بغداد سے ٹو میٹ دیم فیس ٹو فیس۔ اس شخص کا نام تھا احمد ابن فضلان، اور جو اس نے ریکارڈ کیا ان دا ایئر 922
وہ گریٹسٹ سروائیونگ ریکارڈ ہے ان لوگوں کا۔ احمد ابن فضلان بغداد سے نکلتا ہے اور ایسٹرن یورپ کے اندر جو وولگا ریور ہے وہاں تک ٹریول کرتا ہے۔ اس کو ایک ڈپلومیٹک مشن کے طور پہ بھیجا جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ ملتا ہے روس کے ساتھ۔ وہ اسکینڈینیوین واریئرز جو اب مرچنٹ بن گئے تھے، جن کو کچھ عرصہ پہلے ابن خردابے نے ڈسکرائب کیا تھا۔ ابن فضلان کے ریکارڈ کے حساب سے یہ جو لوگ تھے یہ لمبے چوڑے تھے، فزیکلی امپوزنگ تھے، ان کے پاس کلاڑیاں تھیں، ان کے پاس تلواریں تھیں، چھریاں تھیں، ان کی باڈی کے اوپر ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ دکھنے میں یہ لوگ وہی لگتے تھے جن کی کہانیاں بغداد سن رہا تھا تھرو یورپینز، مگر جو ابن فضلان نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ بالکل مختلف طور پہ رہتے ہیں یہاں پہ۔ وہ کسی مونسٹری کو اٹیک نہیں کر رہے، کسی شہر کو نہیں جلا رہے، وہ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سامان ہے، ہمارے ساتھ تجارت کرو۔ ساتھ میں ابن فضلان یہ لکھتا ہے کہ بہت سارے ان کے طور طریقے رواج تھے جو بہت زیادہ اس کو ڈسٹرب کر رہے تھے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت کچھ صاف ستھرے نہیں ہیں، نہاتے دھوتے نہیں ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو عجیب طرح سے یہ دفناتے ہیں۔ اس نے ایک جنازہ کہہ لیں، ایک فیونرل کہہ لیں آف اے روس چیفٹن بھی ڈسکرائب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو شخص مر گیا اس کو ایک کشتی میں ڈال دیا گیا اور اس کشتی کے اندر کچھ ہتھیار رکھے گئے، اس میں کچھ کھانا رکھا گیا اور کچھ جانوروں کو بھی اس کشتی کے اندر ڈالا گیا۔ ایک غلام لڑکی کو قتل کیا گیا ایز پارٹ آف دا سیریمنی۔ اس کے بعد اس کشتی کو جلا دیا گیا۔ ابن فضلان یہ جو قدیم وائکنگ ریچولز ہیں ان کو فرسٹ ہینڈ ریکارڈ کر رہا تھا۔ جو ہمارا انیشل آرگومنٹ تھا کہ مسلم ورلڈ سے رابطے کے بعد وائکنگز سویلائز ہو گئے۔ اکراس اسکینڈینیویا آرکیولوجسٹ نے انارمس اماؤنٹس آف اسلامک سلور کوائنز دریافت کیے ہیں۔ درمز جو مسلم دنیا کے اندر منٹ کیے گئے، they have been found in ڈینمارک، سویڈن، ناروے اینڈ اکراس دا بالٹک ورلڈ۔ بہت سارے ایسے کوائنز جن کے اوپر عربک انسکرپشنز ہیں وہ بالکل نارتھ آف یورپ کے اندر دریافت کی گئی۔ ایسے علاقے جہاں پہ کبھی کوئی مسلم آرمی گئی ہی نہیں تھی، ایسے علاقے جہاں پہ کبھی کوئی مسلم ٹریڈر گیا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فزیکل ریلیشن شپ تھی بٹوین دا وائکنگز اینڈ دا مسلم ورلڈ جو جنریشنز سے چل رہی تھی۔ ایک اور انٹرسٹنگ انکاؤنٹر جو آپ کو اسکیل کے بارے میں بتاتا ہے جو اس دنیا کا تھا، 10ویں صدی میں 10th سینچری میں ایک ٹریولر فرام مسلم کوردوبا، اس کا نام تھا جی ابراہیم ابن یعقوب ارطرطوسی۔ یہ ٹریول کرتا ہے ناردرن یورپ کی طرف۔ وہ وہاں جاتا ہے تو وہ ایک شہر پہنچتا ہے جس کو ہیڈیبی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وائکنگز کے لیے جو شہر تھا ہیڈیبی، یہ ان کا سب سے گریٹسٹ ٹاؤن تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایپی سینٹر ہے ساری دنیا کا، عظیم الشان شہر۔ اسکینڈینیویا کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے، انفیکٹ یورپین اسٹینڈرڈ کے حساب سے بھی سینٹر تھا جی پیسے کا، انٹرنیشنل ٹریڈ کا۔ پرابلم یہ تھا کہ الطرطوسی جو ہے وہ الاندلس سے آ رہا تھا، کوردوبا سے آ رہا تھا، جہاں مسجدیں تھیں، سڑکیں بنی ہوئی تھیں، لائبریریز تھیں، اسکالرس تھے، مارکیٹس تھیں، گورنمنٹ تھی۔ جب اس نے ہیڈیبی کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی دنیا کا سب سے بڑا شہر نہیں نظر آیا۔ اس کو یہ نظر آیا کہ ایک بہت غریب اور چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ جو آبزرویشن وہ لکھتا ہے یہ ریورس میں ہے۔ مسلمز نے وائکنگز کو دیکھا تھا اپنی طرف آتے ہوئے۔ اب ایک مسلم جب ٹریول کرتا ہے وائکنگز کی طرف تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے کتنا بیکورڈ ہے۔ جو سب سے بڑی ریئلائزیشن ہمیں پتہ لگتی ہے جو وائکنگز کو ہوئی مسلم سویلائزیشن اور مسلم ورلڈ سے کانٹیکٹ کے بعد، وہ یہ تھی کہ ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ طاقت جو ہے اس کا سر چشمہ کوئی جنگجو واریر نہیں ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ طاقت اچیو ہوتی ہے جب آرمی کے پیچھے ایک سویلائزیشن کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایونچولی جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تو وہ مرسنریز بننا شروع ہو گئے۔ انفیکٹ جو کرسچن بیزنٹیم ایمپائرز تھے ان کی فوج کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے۔ دے بیکیم دا وراگین گارڈ ان دا بیزنٹیم ایمپائر۔ جو کہانی ہم نے شروع کی لنڈس فارن سے، اب 11ویں صدی تک آتے آتے 11ویں سینچری تک وائکنگز بہت آگے آ چکے تھے۔ انہوں نے ریڈز بھی کیے، انہوں نے یورپ کے اوپر قبضے بھی کیے، انہوں نے مسلم سویلائزیشن سے ٹکر لے کے دیکھ لیا کہ ہوتا کیا ہے۔ اب وہ کاروبار کر رہے تھے، مگر اب ان کے اندر ایک ایسا لیڈر آنے والا تھا جس نے ایک پوری کنگڈم کے اوپر حکومت کی، اور اس لیڈر کا نام تھا کنوٹ۔ کنوت بیٹا تھا سوین فوک بیٹ کا، ایک ڈینش کنگ جس نے انگلینڈ کو اٹیک کیا تھا اور بریفلی کیپچر بھی کیا تھا 1013 کے اندر۔ جب سوین مر گیا تو اگلے سال کنوٹ ینگ تھا اور ایک فورن آرمی کو ایک ہاسٹل ٹیریٹری کے اندر کمانڈ کر رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ اٹیمپٹ کیا انگلینڈ کو کنٹرول کرنے کا، وہ فیل ہو گیا۔ پھر وہ اسکینڈینیویا بھاگ گیا وہاں سے، مگر وہ جو تخت تھا
اس کا خواب اس نے نہیں چھوڑا، وہ دوبارہ اس نے آرمی بنائی اور ایونچولی دوبارہ اس نے انگلینڈ کے اوپر حملہ کیا۔ کنوٹ کا مقابلہ تھا انگلش کنگ ایڈمنڈ آئرن سائڈ سے، بہت ساری جنگیں ہوئی، فائنلی 1016 میں کنوٹ جیتا سمڈن کے میدان میں، اور جو ایڈمنڈ تھا اور اس نے اور کنوٹ نے فیصلہ کر لیا کہ انگلینڈ کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ پرابلم یہ تھا کہ ایڈمنڈ کچھ ہی دنوں بعد مر گیا اور کنوٹ بیکیم دا کنگ آف آل انگلینڈ، ایک وائکنگ واریر جو پورے برٹن کو کنٹرول کرتا تھا، مگر کسی علاقے کو کنٹرول کرنا اور اس کی حفاظت کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ کنوٹ وہ پہلا وائکنگ بادشاہ تھا جس کو سمجھ آیا کہ زمین کے اوپر حکومت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس لگائے جائیں، قانون بنائے جائیں، ایڈمنسٹریشن بنائی جائے، شہروں کو بنائے جائے، چھوٹے چھوٹے گاؤں کو ریبلڈ کیا جائے، ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنایا جائے تو بہت عرصے تک قائم رہے۔ 1018 کے اندر ایگریمنٹ ایٹ آکسفورڈ کیا گیا جہاں پہ یہ لکھ دیا گیا کہ جو ڈینز ہیں اور جو انگلش مین ہیں وہ ایک ایکسیپٹیڈ سسٹم آف لاء کے نیچے رہیں گے۔ اس لاء کو تو آکسفورڈ لاء بھی کہا جاتا ہے۔ کنوٹ کی جو امپائر تھی اس نے کوائنز کو منٹ کیا اپنے نام پہ، ایک رائل امیج اس نے بنائی، یہ تمام چیزیں انہوں نے مسلم سویلائزیشن سے سیکھی تھیں۔ کنوٹ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ مذہب کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ وائکنگ جو لنڈسفرن کو جنہوں نے اٹیک کیا تھا وہ ورشپ کیا کرتے تھے اوڈن اور تھور کو۔ کنوٹ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اگر میں کرسچن ہو جاؤں تو پھر میری طاقت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، میری لیجیٹیمیسی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ایونچولی کنوٹ نے شادی کر لی ایما سے جو بیوہ تھی انگلش کنگ ایتھلریڈ کی، اور اس نے اس ڈائنیسٹی سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا جس کو اس نے ریپلیس کیا تھا۔ ایونچولی 1027 میں کنوٹ وینٹ ٹو روم، وہاں پہ کورونیشن تھی ہولی رومن ایمپرر کی۔ کنوٹ کو اب دیکھا جا رہا تھا ایز ون آف دا موسٹ پاورفل یورپین مونارکس کے طور پہ۔ 1018 میں کنوٹ کا بھائی جو بادشاہ تھا ڈنمارک کا وہ مر گیا، اور فائنلی 1028 میں کنوٹ نے ڈنمارک کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اب انگلینڈ، ڈنمارک، ناروے تمام اس کی امپائر کا حصہ تھے، یعنی یہ تمام علاقے فائنلی ایک اتھارٹی کے نیچے جمع ہو گئے۔ ہسٹورینز اس کو نارتھ سی امپائر کہتے ہیں۔ کنوٹ کا جو ٹائم تھا وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آف دا وائکنگ ایج۔ دا مین فرام دا سی ور نو لانگر اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کنگڈم، دے ور سٹنگ ایٹ دا سینٹر۔ وائکنگز اب دنیا میں موجود نہیں ہے، کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو اپنے آپ کو وائکنگز کہتی ہے، تو پھر وہ کہاں چلے گئے؟ کیونکہ وہ ہارے تو نہیں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے مذہب اپنے تبدیل کر لیے، انہوں نے ایگزسٹنگ سسٹمز آف لاز کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنی بادشاہتیں بنانا شروع کر دیں۔ ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ طاقت کے اوپر حملہ کرنا، طاقت کو بنانا اور طاقت کو پرزرو کرنا مختلف چیزیں ہیں۔ جو سب سے بڑا لیسن انہوں نے سیکھا مسلم سویلائزیشن سے، کیونکہ انیشلی وہ مسلم سویلائزیشن میں انٹر ہوئے تھے تھرو وائلنس، یعنی سویل پہ حملہ کر کے، مگر جب انہوں نے اندلس میں ایک آرگنائزڈ فوج کا سامنا کیا تو ان کو یہ سمجھ آیا کہ حملے کر کے طاقت کو گین نہیں کیا جا سکتا، ایک آرگنائز اسٹیٹ کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ایونچولی یہ جو لیسنس تھے اس نے ان کو تجارت کی طرف زیادہ مائل کر دیا۔ انٹرسٹنگ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب یورپین لکھتے تھے ان لوگوں کے بارے میں، وائکنگز کے بارے میں، وہ کہتے تھے جی کلہاڑیوں کے ساتھ لوگوں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ جب مسلمانوں نے ان لوگوں کے بارے میں لکھا تو انہوں نے کہا جی مرچنٹس تھے جو اپنا سامان بیچنے آتے تھے۔ ابن قردبہ، احمد ابن فضلان دونوں ہی اس طرح سے لکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں لکھتے کہ پیسفل لوگ تھے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ اگریسو نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک کشتی، لانگ شپ، لیجنڈری کشتی جس نے یورپ کی جان نکالی ہوئی تھی، وہ ایک شہر تک پہنچ سکتی ہے، کلاڑی سے دروازہ توڑا جا سکتا ہے، ایک ریڈ سے کچھ پیسہ کمایا جا سکتا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بغداد جیسا شہر بنا سکتی ہے۔ وائکنگز روتھلیس ضرور تھے مگر وہ بیوقوف نہیں تھے۔ ایسے لوگ جو کیپیبل ہوں سمندروں کو ٹریول کرنے کے، جہاں مرضی حملہ کرنے کے، ان کی جب ملاقات سپر پاور سے ہوتی ہے تو جو آئیڈیاز جو سپر پاور کے اندر ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں واریئرز کے اوپر۔ مذہب، ٹیکسیشن، کوائنیج، آفیشلز، الائنسز اور ایک ریٹن قانون، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو وائکنگز کو مسلم سویلائزیشن نے سکھائیں۔ سال 1066 میں جو وائکنگ ایج تھی اس کی سمبولک اینڈنگ ہو گئی۔ آخری حملہ جو وائکنگز کا گنا جاتا ہے ہارلڈ ہرد رادھا نے کیا انگلینڈ کے اوپر، ان دا ٹریڈیشن آف دا اولڈ وائکنگ واریئر۔ اس کی آرمی آئی کشتیوں میں،
اس نے حملہ کیا انگلینڈ کے اوپر، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیمفرڈ برج کی جنگ کے اندر یہ بندہ مارا گیا۔ مگر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انگلینڈ کو انویڈ کیا ولیم آف نارمنڈی نے۔ یہ وہ شخص تھا ولیم آف نارمنڈی جو ڈسینڈنٹ تھا وائکنگز کا، مگر وہ اپنے آپ کو وائکنگ نہیں کہا کرتا تھا، وہ اب ایک فرانس کا بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ کرسچن تھا، وہ فرینچ بولتا تھا، وہ یورپین پولیٹکس کو سمجھتا تھا۔ اس نے قلعے بھی بنائے، اس نے انسٹیٹیوشن بنائے، اینڈ ون آف دا موسٹ آرگنائزڈ ملٹری اسٹیٹس ان یورپ۔ جب وائکنگز انگلینڈ واپس آئے تو وہ بالکل اس طرح نہیں دکھتے تھے جس طرح سے ان کے اینسیسٹرز دکھتے تھے۔ جب ایک جنگجو قوم کا مقابلہ ہوتا ہے ایک مور انٹلیکچولی ڈیولپڈ قوم سے، تو وہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ وہ اثر تھا جو مسلم دنیا وائکنگز کو دیا۔ جب وائکنگز حملہ کرتے تھے تو مسلم ریزسٹ کرتے تھے، ان کو مار بھگاتے تھے۔ جب وہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتے تھے تو مسلمان ان کو ریوارڈ کیا کرتے تھے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ مسلمز ہمیشہ ریکارڈ کیا کرتے تھے ہر ایونٹ کو، یعنی ان کو ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا بادشاہ کون ہے، ان کی آرمی کتنی بڑی ہے، ان کے پاس کتنے ویپنز ہوتے ہیں، یہ کس طرح حملہ کرتے ہیں، ان کی جنگ کی ٹیکٹکس کیا ہے۔ یہ جو نیا زمانہ تھا سویلائزیشن، اس کا مقابلہ کوئی بھی ریڈنگ پارٹی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو شہر نظر آئے، مارکیٹیں نظر آئیں، اسکالرشپ نظر آئی، انسٹیٹیوشنز نظر آئے، ایک ایسی طاقت جو کلہاڑی کے ذریعے کریٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ آج یہ جو کہانی ہے وائکنگز انکاؤنٹرنگ دا مسلم سویلائزیشن، یہ جو کہانی ہے کہ مسلم سویلائزڈ وائکنگز، اس کو ویسٹ کے اندر انتہائی زیادہ کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا جواب کوئی نہیں دیتا کہ ایک جنگجو قوم اگر وہ یورپ پہ حملے کر رہی تھی اور جیت بھی رہی تھی، قبضے بھی کر رہی تھی، تو وہ ٹرانسفارم کیسے ہو گئی؟ اس سوال کا جواب یورپ اس لیے بھی دینے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اس زمانے کے اندر سویلائزیشن کا جو پیک تھا وہ مسلم دنیا تھی۔ ایونچولی یورپ اس بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ جو نالج الاندلس سے یورپ کے اندر گئی اس سے یورپ کے اندر ریفارمیشن ہے، یورپ ٹرانسفارم ہو گیا۔ مگر اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو یہ وہ لمحہ تھا سویل کا اٹیک جہاں پہ وائکنگز تبدیل ہو گیا اور ان کی کہانی کا بگننگ آف دی اینڈ شروع ہو گیا۔ ہم اپنی ویڈیو کو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، دا مسلمز سویلائزڈ دا وائکنگز۔ بہت شکریہ۔